تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دلدادہ ہو۔ یہ الفاظ اپریل 1175 میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ الصالح کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے۔ ان دونوں نے صلیبیوں کو درپردہ مدد اور ہیرے جواہرات کا لالچ دے کر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی تھی۔ صلیبی یہی چاہتے تھے۔ جب صلیبیوں نے حملہ کیا تو الصالح اور سیف الدین نے ان کی مدد کی۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی تو امیر سیف الدین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگا۔ اس کی ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگے پرندے، حسین جوان رقاصائیں، گانے والیاں، سازندے اور شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے پرندوں، ناچنے گانے والیوں اور ان کے سازندوں کو رہا کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا: تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی، مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ سازش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے تھے تو مجھے قتل کروا دیا ہوتا۔ تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملے کرا چکے ہو، دونوں ناکام رہے۔ اب ایک اور کوشش کر دیکھو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند ہوگا، تو رب کعبہ کی قسم میں تمہاری تلوار سے اپنا سر کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وصیت کروں گا۔ میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی خود دیکھ لو۔ شاہ فرینک اور ریمانڈ جیسے اسلام دشمن صلیبی تمہارے دوست صرف اس لیے بنے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترنے کی شہ اور مدد دی تھی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے، اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تم جنگجو قوم کے فرد ہو، فن سپاہ گری تمہارا قومی پیشہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے۔ تم پرندوں سے ہی دل بہلایا کرو، سپاہ گری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دلدادہ ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرتے ہوئے میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہ کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ ایک یورپی مورخ لین پول لکھتا ہے: حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جنگی قیدی بھی بے انداز تھے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنی سپاہ اور غریبوں میں تقسیم کیا، اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ انہوں نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ خود کچھ رکھا نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی، جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم، وہ رہا ہو کر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور ان کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات ان کی فوج کے لیے پیش کر دیں۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی۔ اس سے پہلے حسن بن صباح کے پراسرار فرقے فدائی، جنہیں یورپی مورخین نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے،
حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی پر 2 بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن خدائے ذوالجلال کو اپنے اس مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایسا معجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا۔ ان پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکے تھے۔ امیر سیف الدین میدان سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف حسد اور کینہ سے باز نہ آیا۔ اس نے حسن بن صباح کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی۔ یہ فرقہ ایک مدت سے اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے، مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اسی طرح حسن بن صباح نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں، ہپناٹزم اور چرپ زبانی جیسے طریقے اختیار کیے۔ بہشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پر اسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک و ذہین اور نڈر تھے کہ بھیس بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ تک بن جاتے تھے، اور جب کوئی پر اسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا۔ کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ لیکن حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، نہ شراب سے۔ وہ ان دونوں چیزوں سے نفرت کرتے تھے۔ انہیں قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے، لیکن ان کے محافظوں کی موجودگی میں ان پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جب کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ ان کا چچا زاد بھائی الصالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، لیکن وہ اندر ہی اندر حسد میں انتقام کی ایک اور زیر زمیں کوشش کی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس فتح کا جشن منانے کے بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضہ میں لے لیا۔ ان میں غازہ کا مشہور قصبہ بھی تھا۔ اسی قصبے کے گرد و نواح میں ایک روز حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی امیر اسد الاسدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں ان کے سر کو صحرا کے سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر ان کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس محافظ نے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا تو ان میں سے 3-4 باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ 3-4 محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگا لیا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا، کمر بند سے خنجر نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی پر جست لگا دی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اس وقت حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کروٹ بدل لی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا تھا
کہ محافظ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی کے بالائے حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہا۔ پگڑی ضرور سر سے اتر گئی تھی۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھے۔ انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ ان پر اس سے پہلے ایسے 2 حملے ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس پر بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ آور ان کے اپنے باڈی گارڈز کے لباس میں تھا، جسے انہوں نے خود باڈی گارڈز کے لیے منتخب کیا تھا۔ انہوں نے ایک سانس جتنا عرصہ بھی ضائع نہ کیا۔ حملہ آور ان کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی سر سے ننگے تھے۔ انہوں نے حملہ آور کی ٹھوڑی پر پوری طاقت سے گھونسا مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ حملہ آور کا جبڑہ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پیچھے کو گرا اور اس کے منہ سے ہیبتناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا۔ اتنے میں 2 محافظ دوڑتے ہوئے اندر آئے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو، مگر وہ دونوں محافظ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی پر ہی ٹوٹ پڑے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا، کیونکہ فوراً ہی تمام باڈی گارڈز اندر آ گئے تھے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے باڈی گارڈز 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ انہیں چونکہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں ان کا دشمن اور دوست کون ہے، اس لیے وہ اس معرکے میں شریک نہ ہو سکے۔ کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈز میں سے چند ایک مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور بعض زخمی ہو کر بے حال ہو گئے، تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر مامور تھا، 7 محافظ فدائی تھے جو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدلتی محسوس کر کے باقی بھی اندر پہنچ گئے تو ان کی دیکھا دیکھی اصل محافظ بھی اندر آ گئے اور پل بھر میں ہی انہوں نے صورتحال سمجھ لی۔ یوں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی بچ گئے۔ انہوں نے اپنے پہلے حملہ آور کی شہرگ پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے سچ بولنے کے بدلے اسے جان بخشی کا وعدہ دے دیا تو اس نے بتا دیا کہ وہ فدائی ہے اور اسے کمشتگین نے، جسے مورخین نے کمشگین لکھا ہے، اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ کمشگین الصالح کے ایک قلعے کا گورنر تھا۔ دوستوں، اصل کہانی سنانے سے پہلے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام، ان کی عظمت اور تاریخ اسلام میں ان کے مقام اور کارناموں سے کون واقف نہیں؟ ملت اسلامیہ تو اسے بھول ہی نہیں سکتی۔ مسیحی دنیا بھی انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی۔ لہٰذا یہ ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ صلاح الدین ایوبی کا شجرہ نسب تفصیل سے بیان کیا جائے۔ ہم جو کہانی سنانے لگے ہیں وہ اس نوعیت کی ہے جس کی وسعت کے لیے تاریخ کا دامن تنگ ہوتا ہے۔ یہ تفصیلات وقائع نگاروں اور قلم کاروں کی ریکارڈ کی ہوئی ہیں، کچھ سینہ بسینہ اگلی نسلوں تک پہنچی ہیں۔ تاریخ کے دامن میں صلاح الدین ایوبی کے صرف کارنامے محفوظ کیے گئے ہیں۔ ان سازشوں کا ذکر بہت کم آیا ہے جو اپنوں نے ان کے خلاف کیں اور ان کی بڑھتی ہوئی شہرت اور عظمت کو داغدار کرنے کے لیے انہیں ایسی لڑکیوں کے جال میں پھانسنے کی بار بار کوشش کی گئی جن کے حسن میں طلسماتی اثر تھا۔ تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 32 مارچ 1175 عیسوی کے روز سے شروع ہوتا ہے جب حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائسرائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔
انہیں اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمران خاندان کے نونہال تھے، اور دوسرا اس لیے کہ اوائل عمر میں ہی وہ فن حرب و ضرب کا ماہر ہو گئے تھے۔ سپاہ گری ورثے میں پائی تھی۔ ان کے ذہن میں حکمرانی کے معنی بادشاہی نہیں، اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود تھی۔ ان کا شعور جب بیدار ہوا تو انہوں نے پہلی خلش یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف اتحاد نہیں تھا بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ وہ عیاش ہو گئے تھے۔ شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا رکھی تھی، وہاں عالم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل خطرے میں محسوس ہوتا تھا۔ ان امیروں، ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے پڑے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں، جنہیں تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح کھا رہی تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی، جن میں فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے، اور بعض مسلم حکمران شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ ادا کر رہے تھے، جس کی حیثیت غنڈہ ٹیکس کی سی تھی۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کے رعب اور چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو ڈراتے رہتے تھے، ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیتے، پھر تاوان اور ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیائے اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان حکمران اپنی رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے، اور اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں عیش و عشرت میں پریشان نہ کیا جائے۔ فرقہ پرستی کے بیج بھی بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صباح کا تھا، جو صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے 1 صدی پہلے معرض وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا جو بے حد خطرناک اور پر اسرار تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے، جو بعد میں حشیشین کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حشیش نام کی ایک نشہ آور شے سے دوسروں کو اپنے جال میں پھانستے تھے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی تھی۔ یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کی ایک سلطنت کے وزیر تھے۔ اس مدرسہ میں اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو اسلامی نظریات اور تاریخ سے بہرور کیا جاتا تھا۔ ایک مورخ ابن الاطہر کے مطابق نظام الملک حسن بن صباح کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے 1019 عیسوی میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کروا دیا، مگر ان کا مدرسہ قائم رہا تھا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں انہوں نے سپاہ گری کی تربیت اپنے بزرگوں سے لی۔ نور الدین زنگی نے انہیں جنگی چالیں سکھائیں، ملک کے انتظامات کے سبق دیے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر انہیں صلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا۔ اوائل جوانی میں ہی انہوں نے وہ ذہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے فن حرب و ضرب میں جاسوسی، انٹیلیجنس، کمانڈو اور گوریلا آپریشن کو خصوصی اہمیت دی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتے تھے جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی تھی۔ اس کہانی میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ ان کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا، ان کی محبت کا وار زیادہ گہری مار کرتا تھا۔
اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے، جو صلاح الدین ایوبی نے اوائل عمر میں ہی اپنے آپ میں پیدا کر لی تھی۔ جب انہیں مصر کا وائسرائے اور کمانڈر ان چیف بنا کر مصر بھیجا گیا تو ان سینئر افسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا جو اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہ میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی طفل مکتب تھے، مگر اس طفل مکتب نے جب ان کا سامنا کیا اور انہوں نے اس کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ مورخ لین پول کے مطابق حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی ڈسپلن کے بڑے ہی سخت ثابت ہوئے۔ انہوں نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے اور اپنی افواج کے لیے حرام قرار دے دیا۔ انہوں نے اپنی دماغی اور جسمانی قوتوں کو صرف اس مقصد پر مرکوز کر دیا کہ انہیں سلطنت اسلامیہ کو مستحکم کرنا ہے اور صلیبیوں کو اس سرزمین سے نکالنا ہے۔ فلسطین پر وہ ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہی مقاصد اپنی فوج کو دیے۔ مصر کا وائسرائے بن کر انہوں نے کہا، خدا نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے، اس کی ذات باری مجھے فلسطین بھی ضرور عطا کرے گی۔ مگر مصر پہنچ کر ان پر انکشاف ہوا کہ ان کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں ہے، بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں نے ان کی راہ میں بڑے بڑے حصین جال بچھا رکھے ہیں جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوت سے زیادہ خطرناک ہیں۔ مصر میں صلاح الدین ایوبی کا استقبال جن زعما نے کیا، ان میں ناجی نام کا ایک سالار خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ ایوبی نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار و محبت کی چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے انہیں ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں طنز اور سمخر تھا۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے صرف نام سے واقف تھے یا ان کے متعلق یہ جانتے تھے کہ وہ حکمران خاندان کا فرد اور اپنے چچا کا جانشین ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے۔ ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کی اہمیت بس ان کے خاندان کی بدولت تھی، یا اس وجہ سے انہیں اہمیت دی کہ وہ مصر کا فوجی وائسرائے بن کر آئے تھے۔ اس کے سوا انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو کوئی وقعت نہ دی۔ ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا، بچہ ہے، اسے ہم پال لیں گے۔ مورخ اور اس وقت کے وقائع نگار یہ نہیں بتا سکتے کہ صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں کی نظریں بھانپ لی تھیں۔ وہ استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچہ لگ رہے تھے۔ البتہ جب وہ ناجی کے سامنے مصافحہ کے لیے رکے تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتے تھے، لیکن ناجی جو ان کے باپ کی عمر کا تھا، سب سے پہلے درباری خوشامدیوں کی طرح جھکا، پھر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی سے بغلگیر ہو گیا۔ اس نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیشانی چوم کر کہا، میرے خون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بہے گا۔ تم میرے پاس زنگی اور شیر کوہ کی امانت ہو۔ میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی کا ہاتھ چوم کر کہا، محترم، اپنے خون کا ایک قطرہ سنبھال کر رکھیے، صلیبی سیاہ گھٹاؤں کی مانند چھا رہے ہیں۔ ناجی جواب میں یوں مسکرا دیا جیسے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی اس تجربہ کار سالار کی مسکراہٹ کو سمجھ نہ سکے۔ ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا، جس کی نفری 50,000 تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس دور کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی، مگر یہی فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی، جس کے زور پر وہ بے تاج بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ وہ سازشوں اور مفاد پرستی کا دور تھا۔
اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی۔ صلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تخریب کاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ زرپرستی اور تعیش کا دورہ تھا۔ جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی وہ اسے اپنے اقتدار کے تحفظ اور دولت سمیٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوڈانی فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ خدا نے اسے سازش ساز دماغ دیا تھا۔ اسے اس دور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا۔ وہ بنانے اور بگاڑنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بالکل اسی طرح مسکراہٹ آ گئی جس طرح کمزور سی بھیڑ کو دیکھ کر کسی بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی اس زہر خند مسکراہٹ کو سمجھ نہ سکے۔ ان کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس فوج کی بہت ضرورت تھی۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کا اہل نہ تھا۔ اس دستار نے میرا آرام اور میری نیند ختم کر دی ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے لے چلیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کام سے پہلے طعام پسند نہیں فرمائیں گے؟ ان کے نائب نے پوچھا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کچھ سوچا اور پھر ان کے ساتھ چل پڑے۔ لمبے تڑنگے قوی ہیکل باڈی گارڈز اس عمارت کے سامنے دونوں طرف کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان گارڈز کے قد بت اور ہتھیار دیکھے تو ان کے چہرے پر رونق آ گئی، مگر یہ رونق دروازے میں قدم رکھتے ہی غائب ہو گئی۔ وہاں 4 نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں میں زہد شکن لچک اور شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمویا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی خوشنما ٹوکریاں اٹھائے کھڑی تھیں۔ انہوں نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے راستے میں پتیاں بکھیرنی شروع کر دیں اور ساتھ ہی دف کی تال پر طاؤس، ورباب اور شہنائیوں کا مسحور کن نغمہ ابھرا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیے۔ ناجی اور ان کا نائب ان کے دائیں بائیں تھے، وہ دونوں جھک گئے اور اسے آگے چلنے کی دعوت دی۔ یہ وہ انداز تھا جسے مغل بادشاہوں نے ہندوستان میں رائج کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی یہاں پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی ایسی مسکراہٹ سے بولے جو ان لوگوں نے پہلے کبھی کسی کے ہونٹوں پر نہ دیکھی تھی۔ ہم حضور کے راستے میں آسمان سے تارے بھی توڑ کر بچھا سکتے ہیں۔ ناجی نے کہا، اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو وہ صرف ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، آپ حکم کریں۔ نائب نے کہا، وہ کون سی چیز ہے جو حضور کے دل کو بھاتی ہے؟ صلیبیوں کی لاشیں۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر فوراً ہی ان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ان کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے، ساتھ ہی وہ دھیمی آواز میں بولے جس میں قہر اور عتاب چھپا ہوا تھا، مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ جانتے نہیں کہ صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں؟ جانتے ہو وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی عصمتیں روند ڈالی ہیں۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں اور تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو۔
اس نے سب کو ایک نظر دیکھا اور دبدبے سے کہا، یہ پھول میرے راستے سے ہٹا دو، اگر میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی، اور ان لڑکیوں کو بھی میرے راستے سے ہٹا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے اتنے دلکش سنہرے بالوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔